الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال تعالى في مقام آخر فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمایا اور مدینہ طیبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. یہ وہ زمانہ تھا جب عرب ساری دنیا سے کٹا ہوا تھا اور دنیا کے بڑے ملکوں کی طرح نہ وہاں صنعت تھی نہ تجارت تھی، بے آب و گیا صحرا تھے، نہ وہاں زراعت ہوتی تھی، نہ وہاں گندم اگتی تھی، اور اسی طرح دیگر جو فصلیں تھیں وہ وہاں نہیں ہوتی تھی. صحرا تھے، صحراؤں کے اندر کہیں کہیں نخلستان تھے، نخلستانوں میں کھجوریں پیدا ہوتی تھیں، اور باغ تھے ان کے اندر انگور پیدا ہوتے تھے. عرب کے لوگ گندم کے لیے شام کی تجارت اور شام کے قافلوں کے محتاج ہوتے تھے. چنانچہ شام سے قافلے آیا کرتے تھے اور وہ شام کی سرخ گندم مدینے لایا کرتے تھے، اور مدینے کے اندر یہی اناج کا بڑا ذریعہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، دین اسلام کی محنت شروع فرمائی، ایک سلطنت، ایک حکومت قائم کی، مواخات مہاجرین اور انصار قائم فرمایا. یہ وہ وقت تھا جب مدینے کی روزی کا سارا مدار وہ صرف کھجوروں کی تجارت پر تھا، اور مہاجرین وہ لوگ تھے جو لٹے پٹے ہوئے اپنے گھروں کو چھوڑ کر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ آ گئے تھے. انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ، انصاریوں کے ساتھ مل کر
کچھ مکانات بنا لیے تھے اور وہ وہاں رہتے تھے۔ فقر و فاقہ کا یہ عالم تھا کہ انسان حیران ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں 2 مہینے آگ نہیں جلتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بیت رسول میں 2 مہینے ایسے گزر جاتے تھے کہ چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ چنانچہ عروہ رضی اللہ عنہ جو ان کے بھانجے ہیں کہ پھر گزارا کس چیز پر ہوتا تھا، تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم 2 ہی کالی چیزیں کھایا کرتے تھے، یعنی کھجور اور پانی، اسی پر ہمارا گزارا ہوا کرتا تھا۔ دیگر صحابہ کا بھی ایسا ہی عالم تھا، وہ دین کے لیے قربانیوں پر تیار تھے اور لگے ہوئے تھے اور قربانیاں کر رہے تھے۔ کسی کی زبان پر شکایت نہیں ہوتی تھی، دن رات قرآن نازل ہوتا تھا اور اس قرآن میں جو پیغامات دیے جاتے تھے یہ لوگ ان پیغاموں کو پڑھتے تھے اور راتوں کو اس کی تلاوت کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کا حال بیان کرتے ہیں۔ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو کہ مدینہ منورہ کے اندر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک چبوترے پہ پڑا رہتے تھے۔ ان پر کئی وقت کے فاقے ہوتے تھے، ایسی حالت ہوتی تھی کہ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اصحاب صفہ، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دودھ آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ صفہ والے سب کو بلا لاؤ۔ ایک پیالے میں دودھ تھا اور 60-70 صفہ کے جو لوگ تھے جو وہاں پر رہ رہے تھے وہ سارے اس دودھ کو پینے کے لیے آ گئے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی کرامت ظاہر ہوئی اور یہ دودھ سب کو پورا ہو گیا۔ اسی فقر و فاقہ کا ایک اور منظر ہمیں اس وقت نظر آتا ہے جب قریش نے دیگر قبیلوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس ارادے سے مدینے پر چڑھ دوڑے۔ یہ سخت سردی کا زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول کو لے کر مدینے سے باہر آ چکے ہیں، ایک خندق کھودنی ہے نہ نکل سکے۔ اس کو اتنا گھوڑا اگر تیزی سے دوڑاتے ہوئے کوئی لائے تو اس کو کراس نہ کر سکے۔ اس وقت شدید بھوک کا اور فقر و فاقہ کا عالم ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے اور شدید سردی ہے، کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، اور یہ سارے بنایا، سارے رسولوں کو بھیجا۔ ان کے فقر و فاقہ کا یہ عالم ہے کہ بعض اوقات آپ علیہ السلام کی یہ حالت ہو جاتی تھی کہ پیٹ میں بھوک اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ بھوک سے تڑپتے تھے، اور ردی کھجوریں جو عام گری پڑی کھجوریں ہیں جسے دقل کہا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے، وہ بھی میسر نہیں ہوتی۔ چنانچہ مسلم شریف میں ایک اور واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ بھوک نے ستایا تو وہ گھر سے نکل کر مسجد نبوی تشریف لیا۔ تھوڑی دیر ہی بیٹھے تھے، تھوڑا آگے ہو جائیے جگہ، اور فرمایا ما اخرجکما من بیوتکما، تمہیں اس وقت تمہارے گھر سے کس چیز نے نکالا؟ کہنے لگے الجو، ہمیں بھوک بہت لگی ہے۔ آپ نے فرمایا میں بھی اسی وجہ سے اپنے گھر سے آیا ہوں۔ حضرات حضرت ابو الحیثم کے مکان پر تشریف لے جاتے ہیں جو کہ ایک انصاری ہیں جن کا ایک باغ ہے، اور گھر پہنچتے ہیں تو وہ گھر میں موجود نہیں ہے اور ان کی اہلیہ موجود ہے۔ وہ مرحبا یا کول حلوب، دیکھو دودھ دینے والی بکری ذبح نہ کرنا، دوسری ذبح کر لیں۔ چانچہ وہ بکری کو ذبح کرتے ہیں، کچھ سالن بناتے ہیں، کچھ گوشت تیار کرتے ہیں اور خدمت میں
پیش کر دیتے ہیں۔ آپ کھانے لگتے ہیں تو آپ کو خیال ہوتا ہے اپنی بیٹی فاطمہ کا، چنانچہ آپ ایک روٹی میں تھوڑا سا گوشت رکھ کے دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے آؤ، 3 دن سے اس کے گھر میں فاقہ ہے۔ یہ حقیقی باتیں ہیں جو صحیح روایات میں آ چکی ہیں، کوئی کہانیاں نہیں۔ ہم نے تو ایسا فقر و فاقہ کبھی دیکھا نہیں۔ یہ فقر و فاقہ کا عالم تھا جو وہاں طاری تھا، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں کسی شکریہ کی ضرورت ہی نہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا عمل نقل کیا گیا حدیث میں کہ اگر کوئی مسکین کوئی سائل آتا اور اس کو کچھ کھانے کے لیے دیتی تو دروازے کے پیچھے کان لگا کر کھڑا ہو جاتی، اور جو وہ شکریہ کے الفاظ بندہ بھیجا کہ ایک مہمان آیا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، کوئی چیز گھر میں موجود ہے، 9 گھروں سے جواب آیا کہ کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد میں کہہ رہے ہیں کہ ایک مہمان آیا ہے، کوئی ہے جو اس کی مہمان نوازی آج رات کی کر لے؟ ذرا آپ دل تھام کے تصور کیجئے، ہم میں سے کبھی کسی کے گھر کوئی ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ رات کو گھر میں کھانے میں کچھ بھی موجود نہ ہو؟ بتائیے، غریب سے غریب آدمی کے گھر بھی آٹا تو موجود ہوتا ہے، آٹا موجود ہوتا ہے، ٹرنک بھرے کنستروں میں آٹا ہوتا ہے، اور جناب فریجوں میں چٹنیاں ہوتی ہیں، اچار ہوتے ہیں، جیم ہوتے ہیں، ڈبل روٹیاں بعض گھروں میں رکھی ہوتی ہیں، بعض گھروں میں جو ہے وہ اور قسم کی جو ہے وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، دودھ ہوتا ہے، چائے بن جاتی ہے، حلوہ پک سکتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی گھروں میں، فریجوں میں۔ کسی گھر انڈے رکھے ہیں، انڈے تل دو تو جناب آملیٹ تیار ہو جاتا ہے۔ یہ 9 گھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر ہیں، یہاں سے جواب کیا ہے؟ کچھ بھی موجود نہیں، گھر میں کچھ موجود نہیں۔ مجبور ہو کے آپ علیہ السلام کو اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ کوئی اس بندے کو لے جائے اور مہمان نوازی کرے۔ چنانچہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ان کو لے جاتا ہوں۔ وہ گھر لے جاتے ہیں، جا کے بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کچھ آپ بچوں کا کھانا مہمانوں کو کھلانے لگے ہیں، ہم نے کیا قصور کیا ہے، ہم بھوکے مرے؟ نہیں، وہ کچھ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہی ہیں کوئی بات۔ بچوں کو انہوں نے سلا دیا، اور پھر کھانا اتنا تھوڑا ہے کہ میاں بیوی اور مہمان تینوں نہیں کھا سکتے۔ چنانچہ اگلی سکیم یہ تیار کی گئی ہے کہ پردے کے جو کہ احکامات نہیں آئے تھے ابھی، پردہ 5 ہجری میں نازل ہوا کہ بیٹھیں گے ہم مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے، لیکن کھائے گا صرف مہمان، اور ہم جو ہے وہ صرف ہاتھ چلائیں گے۔ اب مہمان کو تو پتہ چل جائے گا، تو چراغ کو جو ہے کسی بہانے سے آف کر دیا جائے گا، چراغ بند کر دیا گیا۔ آپ کیا ہو رہے ہیں؟ دونوں میاں بیوی صرف کھانے کا ایکشن کر رہے ہیں، اور کھانا صرف ایک بندہ کھا رہا ہے جو مہمان ہے۔ آیت کیا اتری ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، چاہے ان کے گھر میں ان کے اوپر کتنا ہی بھوک کا غلبہ کیوں نہ ہو، یہ دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ چنانچہ اسلام نے اس بنیاد پہ معاشرے کو اٹھایا کہ یہاں پر کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی پیاسا نہیں رہے گا، یہاں پر سارے دوسروں کو کھلانا چاہیں گے، ایثار کریں گے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے بخاری فضائل صحابہ میں، ایک آیات صحابہ میں، کہ ایک صاحب کے گھر بکری کی ایک سری آتی ہے، کسی نے ہدیہ بھیجی ہے، اور وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ میرے جو ساتھ والا گھر ہے ان کو زیادہ بھوک ہوگی،
तो वो सीरी जो है बकरे की साथ वाले घर में चली गई है। हमारे यहाँ तो वैसे ही बकरी की सीरी कोई खास चीज ही नहीं है, गोश्त आता है, सीरी तो कम ही लोग लेके आते हैं बकरी की। वो सीरी जो है दूसरे घर में पहुंचती है तो वो महसूस करते हैं कि यार जो तीसरा साथ में हमसाया है वो ज्यादा भूखे होंगे, वो तीसरे घर में सीरी भेज देते हैं। यूं 7 चक्कर काट कर वो सीरी फिर पहले घर में वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ये वो लोग हैं जो इतना इसार करते हैं अगर जे खुद घर में भूख है लेकिन ये दूसरों को खिलाते हैं। आज हमारा क्या मिजाज बना है, हम कहते हैं बस हो जाए, इसके तो ईमान में जो है कमी वाक़ हो चुकी है और हमारी सारी बुनियाद और पूरी तामीर इस बात पे हुई कि मैं खा लूं, मेरे बच्चे खा लें और किसी को मिले ना मिले। लेकिन अल्लाह जल्ला जलालहू ने, अल्लाह के प्यारे हबीब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खाना खिलाते हैं वो अबरार भी है और वो अस्हाबुल यमीन भी है। जो खाना खिलाते हैं अल्लाह जल्ला जलालू के यहाँ उसका बड़ा मकाम है। चुनाचे एक और, मैंने तुझसे खाना मांगा था, फलम तुतइमनी, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। हशर का मैदान है, मुकालमा हुआ है। ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझसे खाना मांगा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। वो बंदा हैरान होकर अर्ज करेगा, कैफा अतअमुका व अंता रब्बुल आलमीन, मैं आपको खाना खिलाता, आप तो रब्बुल आलमीन है, आप तो रब्बुल आलमीन है। इरशाद होगा, मेरे फलां बंदे ने तुझसे खाना चाहा था, तूने उसको खाना नहीं खिलाया। अगर तू उसको खाना खिलाता तो तू मुझे वहीं पाता, मैं उसके साथ ही होता। गोया कि तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मुझे खाना नहीं खिलाया। तो अल्लाह जल्ला जलालहू के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ने पूछा, अय्युल इस्लामी खैर, सबसे बेहतर इस्लाम की खूबी है क्या। आप कहेंगे तहज्जुद, फर्ज नमाज, रोजा, हज। फरमाया इत्आमुत ताम, खाना खिलाओ, खाना खिलाओ, ये सबसे बड़ा इस्लाम की खूबी। इस्लाम की बेहतरीन खसलतों में से एक खसलत खाना खिलाना है। तो मेरे भाइयों, कितनी अहम बात है कि आज हम जो तरबियत लेके बैठे हैं, जिस माशरे में हम जी रहे हैं, उसमें ऐसी नफ्सा नफ्सी का आलम तारी है कि हर बंदा इस कोशिश में लगा हुआ है कि मैं खा लूं, किसी को मिले ना मिले। और वहां हर बंदा इस कोशिश में लगा हुआ था कि मेरे जो मुसलमान भाई हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो खा लें, मैं भूखा रह जाऊं, वो खा ले, मैं भूखा रहता हूं। कहते हैं मशरिक मगरिब का फर्क हो गया, अंग्रेजी में कहते हैं 180 डिग्री का फर्क हो गया। वो क्या थे, हम क्या हैं। लेकिन जिस बात ने इस वक्त एक अलार्म बजा दिया है वो बढ़ता हुआ फक्र फाका है। आज से पहले ये मसाइल ऐसे नहीं थे। मैं सच अर्ज करता हूं, मैंने बहुत दफा अर्ज किया है, कोरोना एक नई दुनिया का आगाज था, एक नए ग्लोबलाइज सिस्टम का आगाज था। इस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई, लेकिन वन वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से डॉक्टर जॉन कॉलमियन की किताब, जो कि अमेरिका के बड़े एक मुफक्किर गुजरे हैं, उन्होंने ये बाकायदा तौर पे पूरा मंसूबा बेनकाब किया
ون वर्ल्ड ऑर्डर। ये किताब मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। इसके इक्तिबासात मेरे पास नकल करने का वक्त नहीं है, वरना उसके कुछ इक्तिबासात में आपको नकल करता। लेकिन जो किताब उन्होंने 1990 की दहाई में लिखी थी और जो उन्होंने एक नक्शा पेश किया था, उस नक्शे की तरफ जो तेज पेशकदमी शुरू हुई है वो कोरोना के बाद हुई। कोरोना ने एकदम से सारा निजाम बदल के रख दिया और फक्र फाका ने हकीकी मानों में इधर डेरे डालने शुरू किए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे लो पेड लोग जिनकी मजदूरियां खत्म हो गईं, जिनकी दुकानें कई कई महीने बंद रहीं, वाकयातन वहां फाके आने शुरू हुए। बोला ये फक्र फाका का कोई ऐसा यहां पर मामूल नहीं है। हर बंदा अपनी बिसात के मुताबिक खा ही रहा है और दे ही रहे हैं अल्लाह ताला। लेकिन जितनी तेजी से अब चक्का घुमाया उन्होंने और घुमाते चले जा रहे हैं, लगता यह है कि जो किताब मैंने बहुत अरसा पहले पढ़ी थी, द प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ द ज़ायनिस्ट मूवमेंट, यहूदी ज़ुअमा के जो प्रोटोकॉल्स हैं जो उन्होंने पूरी दुनिया में कब्जा करने के लिए कुछ चीजें तय की थी और जिसके मुताबिक वो चल रहे हैं कि हम लोगों को ऐसी भूख में और फक्र फाका में मुब्तला करेंगे कि वो तड़प उठेंगे और वो इंतजार करेंगे कि अब कोई मसीहा आए जो हमें इस मुसीबत से जान छुड़ाए। तो आगाज है तेजी से बढ़ते हुए फक्र फाका का, महंगाई का। एक मिसाल अर्ज करता हूं, पेट्रोल 300 होने वाला है ना, क्या ख्याल है जी? तो अब क्या मुमकिन है कि ये 500 हो जाए? क्यों जी? 500 हो सकता है ना जी? अब जैसे हिसाब चल रहे हैं, चलो हो सकता है 4-5 साल में 500 हो जाए, 3 साल में 500 हो जाए, 4 साल में 500 हो जाए। 300 को हो गया ना तो 500 भी हो जाएगा। तो जब 500 हो जाएगा तो महंगाई का लेवल कहां चला जाएगा? आप खुद सोचें। बिजली का यूनिट 40 रुपए होने वाला है ना जी, हो सकता है 100 रुपए यूनिट हो जाए कल को। फिर आप क्या करेंगे? बिजली कैसे जलाएंगे? गाड़ी कैसे चलाएंगे? साइकिल चलाएंगे लोग, साइकिल अभी चला रहे हैं, लोगों ने साइकिल चलाने शुरू कर दिया। साइकिल निकल आए हैं बाहर, साइकिल निकल आए हैं लोग। हमारा एक शागिर्द ये 3 दिन पहले जो एक मस्जिद में इमाम है, उसने मुझे बताया कि उस्ताद जी मैं चंडीगढ़ से साइकिल लेकर आया हूं। मैं बड़ा हैरान हुआ। तो मैंने कहा खैर तो है। तो कहने लगा उस्ताद जी में एक्सरसाइज वगैरह कर हो जाती है बंदे की ना, एक्सरसाइज हो जाती है। तो मैंने कहा कि अब लोग यही बहाना करेंगे, पेट्रोल तो बेचारों के पास इस्तात नहीं है तो वो साइकिल चलाया करेंगे। जब मैं नौजवान था तो इस वक्त तो ये इतनी गाड़ियां वाड़ी थी ही नहीं, तो मैं यहीं गुलबर्ग में रहता था और गवर्नमेंट साइंस कॉलेज वहादत रोड रोजाना साइकिल पे जाता था। 8 किलोमीटर जाता था, 8 किलोमीटर आता था, 16 किलोमीटर रोज साइकिल चलाता था। बड़ी अच्छी सेहत थी। आजकल के जितने बर्गर फैमिली बच्चे हैं ये तो 1 किलोमीटर भी साइकिल नहीं चला सकते, तो इनकी सेहत तो बहुत खराब है। हमारी सेहत तो बहुत अच्छी थी। क्यों इरशाद साहब? ऐसा ही है ना। हमें कोई एक्सरसाइज करने की अलग से कोई जरूरत नहीं होती थी, कोई जिम जाने की। हम साइकिल इतनी चलाते थे तो एसी वैसी तो होते ही नहीं थे। ये आराम से गाली मार्केट यहां से पैदल चले जाना, कोई चीज ले आना, पंखे के नीचे छत पे सोना, ये हमारा मामूल था। अब लोग साइकिल को कह रहे हैं कि जी एक्सरसाइज तो जरूरी है, इसलिए अब साइकिल चलाएंगे। पेट्रोल तो बेचारे ले ही नहीं सकते हम। अगर पेट्रोल 400-500 रुपए लीटर हो जाएगा तो पेट्रोल कौन चलाएगा? साइकिलों पे आएंगे लोग और गाड़ियों वाले शायद मोटरसाइकिल चलाया करें। तो ये एक तस्वीर मैंने मजाहन नहीं खींची, ये मजा नहीं कर रहा, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, एक शक्ल दिखा रहा हूं आपको। इस शक्ल में कितने लोग हैं जिनको भूख की जरूरत होगी, जिनको आज रोटी की जरूरत होगी। लोग तरस रहे हैं अभी। तो फक्र फाका बहुत बढ़ जाएगा। तो ये सारी आयात
जिस पे अल्लाह जल्ल जलालू बता रहे हैं कि खाना खिलाओ, खाना खिलाओ, लोगों को खिलाओ, लोगों को लुक्मा दो, ये बहुत बड़ी नेकी, बहुत बड़ी नेकी। दीन इस्लाम ने जो भी अहकामात दिए हैं वो क़यामत तक जारी और सारी हैं। कभी एक नेकी का वक्त आता है वो बढ़ जाती है, कभी दूसरी नेकी का वक्त आ जाता है। कभी जिहाद अफसल होता है जब जिहाद का वक्त होता है, हज का वक्त आता है तो हज अफसल हो जाता है। फक्र फाके का वक्त आएगा तो इताम ताम जो वैसे ही बहुत बड़ी नेकी है, ये एक बहुत बड़ी नेकी होगी। लेकिन करना क्या होगा भाइयों? मसला तो ये है कि मैं तो कह रहा हूं बस मैं खा लूं, मेरा खर्चा पूरा हो जाए, हम दूसरों को कैसे खिलाएं? हम तो अपने खर्चों से तंग हैं, हम दूसरों को कैसे खिलाएंगे? तो इस बात के लिए तैयार होना होगा कि मैंने दूसरों को भी खिलाना है, मैंने दूसरों को भी खिलाना है। वो जज्बा जो सहाबा का था, हम अगर उस तक नहीं पहुंच सकते तो किसी दर्जे में तो कुछ तैयारी करें लोगों को खाना खिलाने की। एक मंजर आपको और दिखाता हूं, आप सारे इसका मुलाहिजा कर सकते हैं। ये जो हमारी गली है जिसमें आप बैठे हुए हैं, जिसमें हमारा घर है, इससे पिछली गली में ये जो है वो एक लंगर चल रहा है सैलानी फाउंडेशन का, और यहाँ पे आप किसी दिन खड़े होके बस असर से मगरिब देखें, आपको पता चल जाएगा कि 100-150 आदमी यहाँ से खाना ले रहा है, इससे ज्यादा आदमी ले रहे। असर से मगरिब हमने पिछले दो इतवारी यहाँ गश्त किया है, तो हमारे सामने जब हम वहां से गश्त करते हुए आ रहे थे तो मेरे ख्याल में कोई 15-1 मिनट में 50 आदमी तो आया होगा खाना लेने, उसमें औरतें भी थीं और मोटरसाइकिलों पे लोग आए और दूर से परदेसी भी आए। और वो रोटी कैसे मिल रही है? एक रोटी, उसके ऊपर थोड़े से मसर, उसके ऊपर दूसरी रोटी, और वो एक बंदे को दे देते हैं और वो उधर ही पास बैठ के घास पे वो रोटी खा रहा है। एक सवाल पैदा होता है जिसका मैं जवाब देना चाह रहा हूँ, बात लंबी हो रही है। वो सवाल हम में से अक्सर लोग कर देते हैं। मैंने यही बात एक निजी मजलिस में की तो उन लोगों ने उन साहब ने मुझसे ये सवाल किया, मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब आप लोगों को फकीर बनाना चाहते हैं, आप लोगों को फकीर बना रहे हैं, आदी बनाना चाहते हैं कि लोग जो हैं वो लाइनों में लग के रोटी लें, मुफ्त की रोटी खा लें और मेहनत ना करें, उनको फकीर बनाना चाहते हैं, मोहताज बनाना चाहते हैं। ये एक सोच है जो इस बात का रास्ता रोकती है कि हम क्यों खिलाएं। तो कुदरतन जब हम गश्त में थे, इसके करीब पहुंचे, तो मैंने एक साथी को कहा कि यार ये तो लोगों को फकीर बना दिया है, ये यहाँ पर लाइनों में लग के रोटी ले रहे हैं और खा रहे हैं। तो उसने मुझे कहा कि मौलवी साहब जिसके घर में दाने होते हैं ना, वो कभी भी लाइनों में लग के यूं रोटी नहीं खाता। किसका दिल चाहता है कि वो यूं लाइन में खड़ा होके हाथ आगे करके रोटी ले और फिर वो बैठ के उधर पार्क में खाए। जिसके घर में दाने मौजूद हैं वो कभी भी ये नहीं करता। ये पहले से फकीर हैं, तुमने इनको क्या फकीर बनाया है? इनको खिलाने दो खाना। तो मैंने सोचा कि वाकईतन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब फक्र फाका इतना आम हो जाता है कि इंसान की बाइंग पावर खत्म हो जाती है तो वो बेचारा मजबूर हो जाता है। आज 30,000 35,000 जो बंदा कमा रहा है, जिसकी सैलरी 25,000 30,000 है, यकीन माने कि वो इसकी इतनी सख्त नहीं है कि आप वो घर की बिजली कैसे चलाए और मोटरसाइकिल कैसे जाए और खर्चा कैसे पूरा करे। एक और बात मिसाल अर्ज करता हूं, जरा इस पे गौर कर लीजिएगा ताकि आपको फक्र फाका की बढ़ती हुई सूरत हाल का अंदाजा हो जाए। पेट्रोल जो है वो 300 रुपए लीटर हुआ चाहता है। क्या हर बंदे के पास मोटरसाइकिल है? बताइए। गाड़ी है? नहीं है ना। लेकिन हर बंदे के घर में खाना तो पकता है ना।
تو کھانے میں بھی ایک تیل استعمال ہوتا ہے. ایک تیل گاڑی میں استعمال ہوتا ہے, ایک تیل کھانے میں استعمال ہوتا ہے جس کو آپ کوکنگ آئل کہتے ہیں. وہ پہلے سے 600 روپے لیٹر ہو چکا ہوا ہے. آپ غور تو فرمائیں, وہ تو 600 روپے لیٹر ہونے والا ہے. وہ تو ہر گھر کی ضرورت تھی. دیسی گھی کو تو بھول ہی جائے, دیسی گھی کیا ہوتا ہے. وہ تو کوکنگ آئل 600 روپے لیٹر ہے جس سے انسان کی گاڑی چلتی ہے, وہ پہلے ہی پیٹرول سے ڈبل ہو چکا ہے. تو اس وقت اطعام الطعام ایک بہت بڑی نیکی ہماری مجلس کے مقاصد میں سے ہے کہ لوگوں کو جو نیکیاں ہیں ان کی طرف متوجہ کیا جائے. ایک کو کام کرو, لوگوں کو متوجہ کیا جائے نیکیوں کی طرف, جو اس وقت نیکی ہے جس سے آپ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں گے, اللہ کی اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت میں ایک بہت اہم ترین نیکی اطعام الطعام ہے. ہر بندہ یوں روٹی پکا کے نہیں کھلا سکتا جیسے یہ سیلانی والے کھلا رہے, تو کوئی بات نہیں. ہر بندہ یہ طے کر لے کہ میں کم سے کم 2 گھرانے 3 گھرانے یا 1 گھرانہ اس کو کھانا کھلانے کا بندوبست کروں گا. تو بہت آسان ہے کہ آپ ان کو تھوڑا سا آٹا لے کے دے دیں, آپ ان کو تھوڑا سا گھی لے کے دے دیں, آپ کو تھوڑی سی چینی لے کے دے دیں. جہاں آپ آٹا لیتے ہیں اپنے لیے, وہاں آپ ایک آٹے کا توڑا اپنے ہمسائے کے گھر یا کسی اور گھر میں پہنچا دیں. کیا مشکل ہے؟ توجہ کرنے کی بات ہے. جہاں آپ اپنے لیے گھی لیتے ہیں وہاں آپ تھوڑا سا گھی کسی اور کے گھر بھی پہنچا دیں. آپ سبزی لینے گئے ہیں, آپ نے 2 کلو آلو لیے ہیں, یقین مانیے آپ 4 کلو آلو لے لیں اور 2 کلو آلو ساتھ والے گھر میں بھیج دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نہ سمجھیں کہ وہ کہے گا کہ انہوں نے میری کتنی انسلٹ کی, عورتیں سمجھتے 2 کلو آلو بھیج دیے. بھائی 2 کلو آلو اچھے خاصے مہنگے ہیں, آپ کسی کے گھر بھیجو تو صحیح 2 کلو آلو, وہ کتنی خوش ہوگی. ایک اور بات جو اسی سلسلے میں مجھے یاد آ رہی ہے کہ پچھلے دنوں کسی نے یہ بات بتائی تھی اور وہ بات بڑی عجیب لگی, لیکن واقعتاً غور کیا تو وہ صحیح محسوس ہوئی. کہا کہ میں امریکہ, اس بندے نے شاید مضمون لکھا تھا کہ میں امریکہ سے جب گھر آیا پاکستان اپنے, تو میری امی نے کہا کہ نال دے کا تو لون لے کے آ. تو مجھے بڑی شرم آئی کہ ہم امریکہ سے میں واپس آیا ہوں اور ہمارا اتنا بڑا گھر ہے اور میری امی کہہ رہی ہے ساتھ والے گھر سے نمک لے آ. تو میں نے کہا امی جی کیا ہو گیا آپ کو, میں بازار سے نمک لے آتا ہوں, آپ مجھے ساتھ والوں کے گھر کیوں نمک لینے بھیج رہی ہیں. تو اس نے کہا کہ تجھے نہیں پتا, تو بے وقوف ہے, تو ساتھ والوں گھر سے نمک لے کے آ. 2 دن بعد میری امی نے کہا ذرا پتی تیسرے گھر سے پتی لے آ. پھر مجھے بڑا غصہ آیا کہ پتہ نہیں امی کو کیا ہو گیا ہے, ایک گھر سے نمک منگواتی ہے, دوسرے گھر سے پتی منگواتی ہے. تھوڑی سی پتی منگوا لی, تھوڑی سی نمک منگوا لیا. میں نے اپنی امی سے کہا کہ یہ کیا آپ کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ارے بے وقوف, ہمیں اللہ نے وسعت دی ہے لیکن یہ ہمارے سے چیز مانگتے ہوئے شرماتے ہیں. میں کسی سے تھوڑا سا نمک لے لیتی ہوں, تھوڑی سی پتی لے لیتی ہوں, ان کو جب ضرورت ہوتی ہے یہ بلا تکلف آ جاتے ہیں, میں ان کو خوب بھر کے دے دیتی ہوں. یہ میرا دینے کا طریقہ ہے, ایسے دیتی ہوں میں اپنے ہمسایوں. بے تکلفی پیدا کی ہے کہ میں ان سے جو بیریئر ہے اس کو توڑ دیا. تو آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں, آپ ان کو دینا چاہتے ہیں تو آپ ذرا تھوڑا سا ان سے کچھ لے لیں, ان کے گھر سے تھوڑا سا نمک منگوا لیں, مرچیں منگوا لیں, پھر آپ ان سے کبھی تھوڑا سا سالن منگوا لیں اور پھر بھر کے ایک پتیلی آپ ان کے گھر سالن کی بھیج دیں. تو میرے بھائیوں, اطعام الطعام ایک بڑی نیکی ہے جس کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے. اور آخری روایت سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احب الاعمال الی اللہ کیا ہے؟ تو آپ نے بہت سارے اعمال بتائے, جہاد ہے, رات کی نماز ہے, مختلف حدیث ہے. اس میں احب الاعمال میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے اور وہ ہے ادخال السرور فی قلب المؤمن,
मोमिन के दिल में खुशी को दाखिल करना। ये कैसे होती है? मोमिन को, किसी को आप अनएक्सपेक्टेड खुशी पहुंचाएं, गैर मुतवक्को खुशी, उस बेचारे की वसत नहीं थी, उस बेचारे पर कुछ ऊपर से मसला आ गया था, कोई बिल ज्यादा आ गया था बिजली का, कोई और मसला बन गया था, आपने चुपके से उसका वो मसला हल कर दिया, उसको बहुत यकीनन खुशी होगी। और ऐसी खुशी जो अचानक से कल्ब में दाखिल हो, इसको हब्बुल अमाल कहा गया। अल्लाह जल्ला जलालू खुश हो जाते हैं कि मेरे बंदे ने खामोशी से मेरे एक दूसरे बंदे का मसला हल कर दिया, उसको खुशी पहुंचा दी, अल्लाह खुश हो जाता। कितनी पते की बात है, कितनी आसान नेकी है, कितनी आसान नेकी है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा लोगों से उनके अहवाल मालूम करने होंगे और ये नीयत करनी होगी कि आज ही से कोशिश करनी है कि हम लोगों को खाना खिलाएं, लोगों को राशन पहुंचाएं, किसी को सब्जी दे दें। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास एक साइल आया, घर में कुछ भी नहीं था, एक अंगूर का दाना था। उन्होंने कहा कि यही दे दो, जाके एक अंगूर का दाना दे दो, एक अंगूर का दाना दे दो। एक दफा किसी ने कुछ सवाल किया, घर में कुछ नहीं था, एक प्याज पड़ा हुआ था, उन्होंने वो एक प्याज दे दिया कि एक प्याज दे दो, इसको चलो इस्तेमाल कर ले, एक प्याज दे दो। तो कैसा अजीब जो है वो मंजर होगा फक्र फाका का, कि उसमें वो लोग जो उनके बन पड़ता था वो देते थे, प्याज भी देते थे, अंगूर भी देते थे, पैसे भी देते थे। जब हजरत मुआविया का दौर आया तो ऐसे फतुहात हो चुकी थी, तो उस वक्त हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को तोड़ों में भर के, बोरियों में भर के दराहिम आया करते थे, और वो चार पाई पर वो पूरे दराहिम बिछाकर ऊपर चादर डाल दिया करती थी, और मदीने में लोगों को बुलाती थी कि जो जो हाजतमंद हैं वो आ जाएं और अपना हाथ मार के जितनी दराहिम हाथ में आते हैं वो ले जाएं। ये उन लोगों की जो है वो खाना खिलाने की और हाजतें पूरे करने की सखावत और तरतीब थी। अल्लाह जल्ला जलालुहू से सखावत को तलब कीजिए। बुखल बहुत बुरी चीज है, सखावत बहुत उम्दा नेकी है। सखावत जन्नत की टहनी है, जो इस टहनी को पकड़ लेता है ये उसको जन्नत में लेके जाती है। बुखल जहन्नुम की टहनी है, जो बखील होता है वो टहनी उसने पकड़ी होती है, वो उसको जहन्नुम में ही लेके जाती। तो अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम सखावत करें और खूब सखावत करें, और सबसे बढ़कर अपने रिश्तेदारों को और अपने हमसायों को उनके अहवाल की फिक्र करे। कोई भूखा तो नहीं, कोई प्यासा तो नहीं, किसी के ऊपर कोई मसला तो नहीं, कोई ज्यादा मकरूज तो नहीं, किसी की गर्दन तो नहीं छुड़ानी। तो गर्दन छुड़ानी जो है वो कितना बड़ा मसला है। फरमाया फलक तहमल अकाबा, ये घाटी चढ़ा ही नहीं, वमा अदराका मल अकाबा, और तुझे क्या पता घाटी क्या है। फक्कू रकाबा, गर्दन छुड़ानी एक घाटी है। औ इतआमुन फी यौमिन ज़ी मसगाबा, शदीद भूख वाले दिन रोटी खिलानी एक घाटी है। यतीमन ज़ा मकराबा, ऐसा यतीम जो करीबी रिश्तेदार है उसकी कफालत करना ये वो घाटी है जो ये चढ़ा नहीं। औ मिस्कीन ज़ा मतराबा, वो मिस्कीन जो मट्टी में रुल रहा है। कीला सुइला इब्न अब्बासुन मतराबा, इब्ने अब्बास से पूछा गया मतराबा क्या है। फरमाया अल मतरूहुल लज़ी ला बैत लहू, वो शख्स जिसका कोई घर ही नहीं है, वो मट्टी में रुल रहा है। ऐसे शख्स को खिलाना और उसके हुनर बना के देना, उसको कुछ सपोर्ट कर देना, ये है वो घाटी जिसके बारे में कुरान कह रहा है कि ये घाटी इंसान चढ़ता ही नहीं है। हाँ, जो चढ़ते हैं उलाइका अस्हाबुल मईमना, वो अस्हाबुल मईमन है और जन्नत में जाने वाले हैं।
اللہ تعالیٰ ہمیں ان گھاٹیوں پہ چڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مسلمانوں کا غم اور خیر خائی نصیب فرمائے اور ان کو کھلانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ جل جلالہ نے جو فضل فرمایا ہے اس کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہوئے روزانہ شکر ادا کیجیے. اور آپ کو اگر کھانا مل جاتا ہے اور آپ کو رہنے کی جگہ میسر ہے تو گزارش کروں گا کہ الحمدللہ کی ایک تسبیح جو ہے وہ ہم اس کو پڑھ لیا کریں, اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کیا کریں. اور شکر میں یہ بھی ہے کہ ہم تمام گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی کو اختیار کر لیں. اس وقت توبہ کے کلمات پڑھائے جا رہے ہیں. تمام حضرات اپنی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی نیت کر لیں اور آئندہ نیکی تقوی والی زندگی گزارنے کا عہد کر لیں. سچے دل سے ان کلمات کو پیچھے پیچھے پڑھیں. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد, پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اے اللہ, میں توبہ کرتا ہوں کفر سے, شرک سے, نفاق سے اور ہر کبیرہ اور صغیرہ گناہ سے. اے اللہ, میری توبہ قبول فرما. آمین یا رب. ان کلمات کو پڑھ کے آپ توبہ طائب ہو گئے ہیں. چند معمولات ہیں. روزانہ 100 مرتبہ روزانہ 1 سپارہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. 100 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ, 100 مرتبہ درود شریف, 100 مرتبہ استغفار, 100 مرتبہ تیسرا کلمہ, 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار. صبح اور شام ایک تسبیح کا اہتمام کریں. بیٹھ کے کریں تو بہت اچھا, ورنہ چلتے پھرتے اہتمام کر لیں. لیکن تسبیحات کا ناغہ نہ ہو, تسبیحات مکمل ہو ہماری. کتنی حیرانی کی بات ہے کہ ہم کبھی کھانا نہیں چھوڑتے, کبھی ناشتہ نہیں چھوڑتے, لیکن ہماری تلاوت مکمل نہیں ہوتی. اگر پوچھا جائے کہ آج آپ نے 1 سپارہ تلاوت کر لیا ہے تو بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ کہے کہ ہاں میں نے اپنا کام پورا کر لیا. آپ نے تسبیحات کر لی ہیں تو جواب نفی میں ہو. تو مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے روز کے معمولات کی ہو کہ میں نے 1 سپارہ تلاوت مکمل کیا ہو. صبح 3 تسبیحات صبح کی, 3 تسبیحات شام کی. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, صرف توجہ کرنے کی بات ہے. اگر ہم توجہ کریں گے, تسبیحات کا اہتمام کریں گے, اللہ جل جلالہ ہمارے لیے اس کو آسان کرے گا. تیسری چیز ہے ہر وقت وقوف قلبی رکھنا, یہ گمان کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ میرے ساتھ ہے. چوتھی چیز کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے
ذکر اور مراقبہ کرنا 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 500 مرتبہ اللہ اللہ، یہ آپ نے بیٹھ کے کسی جگہ پر یہ ذکر کرنا ہے روزانہ. انشاءاللہ تعالی اس ذکر کی برکت سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. جو حضرات بیعت ہو چکے ہیں ان کے لیے 5ویں چیز یہ ہے کہ وہ رابطے میں رہا کریں اور اپنے احوال کی خبر دیا کریں. تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر دیتے ہیں. لفظ لا کو ناف کے نیچے سے کھینچیے اور دماغ سر کے درمیان میں لے آئیے. الہ کو دائیں کندھے پہ لے جائیں اور اللہ کی طرف وہاں سے اپنے دل کر لیں. نماز انشاءاللہ 9:15 بجے فتح مسجد میں پڑھیں گے، کیونکہ کافی وقت ہے مراقبے کے لیے. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله. نفسی اللہ کو زبان سے بھی ادا کریں، دل سے بھی ادا کریں. اللہ 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 اللہ
آنکھیں بند رکھیے. جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں کھو جائے. اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو. زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو. اب سب چیزوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو. اب ہر شے سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو. اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے لو لگا لو. زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو. اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو دل میں بسا لو. اللہ کو ورد بنا لو، اللہ سے لو لگا لو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العزیز الوہاب. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ظاہر میں آپ کے بندے ہیں، اندر سے بڑے ہی گندے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے، رحم کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ اندھیری رات کا وقت ہے، ہمارے اللہ دنیا کے بادشاہوں کے دروازے بند ہیں، آپ کا در کھلا ہے. اے اللہ اتنے منگتے جمع ہو چکے، اے اللہ رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے، دروازہ کھول دیجئے. اے اللہ فتنوں کا وقت آیا ہے، اللہ ہمارے اولادوں کی، ہماری ذریت کی، ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اللہ ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرما دیجئے، ایمان پہ جما دیجئے. اللہ ہمیں صاحب ایمان بنا دیجئے، صاحب تقوی بنا دیجئے. اے اللہ لوگوں کے لیے خیر خائی کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ لوگوں کے ساتھ یا اللہ ایثار کرنے والا دل عطا فرما دیجئے. اے اللہ قربانی کرنے والا دل نصیب فرما دیجئے، لوگوں کو کھانا کھلانے والا بنا دیجئے. میرے مولا ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، نظر کرم فرما دیجئے. آذین مجلس کی جتنی جائز حاجات ہیں اپنی جناب سے ان کو پورا کر دیجئے. اللہ دور قریب سے لوگ چل کے آئے ہیں، تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں. میرے مولا دنیا کا فقیر کسی سخی کے دروازے پہ پہنچ جائے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ در کھل گیا، میرے بچوں کا فاقہ دور ہو جائے گا. اللہ اتنی دور دور سے منگتے فقیر تیرے در پہ آئے، اللہ دروازہ کھول دیجئے، عطا فرما دیجئے، محروم نہ کیجئے. میرے مولا تجھ سے مانگ کر کوئی بھی شکی نہیں ہوتا. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، ہمیں عطا کر دیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، اپنی قرب والی زندگی عطا فرما دیجئے.
اے اللہ آخرت میں یا اللہ رسوائی سے بچا لیجئے، اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما دیجئے، اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی تھی سب ہمیں نصیب فرما دیجئے، جن شرور سے پناہ مانگی سب سے پناہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ دلوں میں جو حاجات لیے بیٹھے ہیں اللہ ان کو پورا کر دیجئے، بیماروں کو صحت نصیب دے دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو سن لیجئے، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر مانگ سب ہمیں نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی سب سے پناہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 9:15 بجے